صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مولف فیضان سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے کفن کی واپسی میں نقل فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیچھے پیچھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین جو مدنی چینل کے سلسلے ایمان کی شاخیں میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، جب کبھی میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لکھیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پورا لکھیں۔ درود پاک کا اختصار یعنی چھوٹا صاد جو عموماً بنا دیا جاتا ہے، اللہ عز و جل کا نام لکھا جاتا ہے تو جیم لکھا جاتا ہے، صحابہ کرام کے نام کے آگے را ضاد لکھا جاتا ہے، اولیاء کرام کے نام کے آگے را ہا لکھا جاتا ہے، تو اس طرح سے اس کا اختصار کرنا یعنی چھوٹا کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اور درود پاک اگر لکھیں گے تو فضیلت سن لی کہ جب تک وہ درود لکھا رہے گا فرشتے دعائیں کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مالک جنت قاسم نعمت سراپا جود و سخاوت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام نے جب اپنے رب عز و جل سے سب سے کم درجے والے جنتی کے بارے میں سوال کیا کہ اس کی منزل کتنی ہوگی، تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے موسیٰ، وہ شخص
جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا، تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں چلا جا. وہ عرض کرے گا یا رب عز و جل میں کیسے داخل ہو جاؤں؟ حالانکہ لوگ اپنے اپنے محلات میں چلے گئے اور انہوں نے اپنی اپنی منازل کو طے کر لیا. تو اللہ عز و جل فرمائے گا کہ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تیرے لیے دنیا کے بادشاہوں جیسی نعمتیں ہوں؟ تو عرض کرے گا کہ یا رب عز و جل میں راضی ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تیرے لیے وہی ہے اور اس کی مثل اور اس کی مثل اور اس کی مثل. تو جب رب تعالیٰ اس کے انعامات میں 5 گنا اضافہ کر دے گا تو وہ بول اٹھے گا کہ یا رب عز و جل میں راضی ہوں. تو اللہ عز و جل فرمائے گا یہ سب تیرے لیے ہے اور اس سے 10 گنا مزید تیرے لیے ہے، تیرے نفس کی چاہت کے مطابق اور تیرے آنکھوں کی لذت کے مطابق نعمتیں ہیں. وہ عرض کرے گا یا رب عز و جل میں راضی ہوں. پھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے اعلیٰ درجے والے جنتی کے بارے میں سوال کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے پسند کر لیا، جن کو میں نے پسند کر لیا اور ان کی عزت و کرامت پر میں نے اپنی دست قدرت سے مہر لگا دی. تو نہ اسے کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا. ہو بہر دیا نظر کرم سو اے گناہگار، ہو بہر دیا نظر کرم سو اے گناہگار، جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے، جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے. جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے. اللہ جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مومن وہ ہے جس نے اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و اطاعت میں گزاری. اور جس خوش نصیب نے اپنی زندگی کو لذات و خواہشات میں اپنی ان لذات و خواہشات کو اللہ تبارک و تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کے تابع کیا،
اپنی خوشی و رضا کو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے مطابق کیا، ایسے شخص کے لیے مجدہ سنایا گیا ہے کہ اسے جنت میں اعلی مقام عطا کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا، وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک پرہیزگار بندوں کے لیے جنت بنائی ہے، اور اس کے بھی درجات رکھے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے، جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس سب سے بلند درجہ ہے، اس سے جنت کے 4 دریا بہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر عرش ہے۔ سو جب اللہ عز و جل سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ تو جنت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جی ہاں، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان سردار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کیا تو جنت دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جس شخص نے 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگی تو دوزخ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو دوزخ سے پناہ میں رکھ۔ ہم بھی دعا کر لیتے ہیں، یا اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے قدموں میں میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ جگہ عطا فرما، اے اللہ اپنے پیارے محبوب کے قدموں میں جنت الفردوس میں میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ جگہ عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما، یا اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما۔ تو جنت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ جو اسلامی بھائی فیضان سنت کا درس دینے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور خاص کر مدنی قافلوں میں سفر کے دوران یہ باتیں سیکھی جاتی ہیں، اس میں باقاعدہ دعائیں لکھی ہیں۔ امیر اہل سنت نے تمام دعائیں فیضان سنت میں تحریر بھی فرما دی ہیں کہ کس کس طرح کی کون کون سی دعائیں مانگنی چاہیے کہ معمولات اپنانے میں ہی ڈھیروں ڈھیر ثواب مل جائے گا۔ تو یہ دعائیں یاد کرنے کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے میں ہے۔ انشاءاللہ عاشقان رسول کے ساتھ سفر کریں گے، درس و بیان دینے سننے کی سعادت حاصل کریں گے تو یہ سب بہاریں نصیب ہو جائیں گی۔ آئیے اب میں آپ کو اعلیٰ جنتی کے بارے میں بیان کروں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ سلطان با قرینہ
قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مال میں 2 جوڑے اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرے اسے جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا. اور جنت کے 8 دروازے ہیں. بس جو شخص نمازی ہوگا اس کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا. جو روزہ داروں میں سے ہوگا اس کو روزے کے دروازے سے بلایا جائے گا. جو صدقہ دینے والوں میں سے ہوگا اس کو صدقہ کے دروازے سے آواز دی جائے گی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، آقا ہر شخص کو کسی نہ کسی دروازے سے بلایا جائے گا، کیا کسی کو ان تمام دروازوں سے بھی بلایا جائے گا؟ کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ وہ آپ ہی ہوں گے. صدیق و عمر دونوں بھیجیں گے غلاموں کو، صدیق و عمر دونوں بھیجیں گے غلاموں کو جس وقت کھلے گا در مولا تیری جنت کا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جنت پانے والے عمل کرنے کا مدنی ذہن بنائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں جنت پانے کے نسخے یہ بیان کیے جاتے ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ جنت جو ہے یہ مومنین کی میراث ہے. قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوتا ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اور مومنین کو خوشخبری سنائیے کہ ان کے لیے جنت ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. سبحان اللہ. ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات. یہ وہ مومن ہیں جن کا بدلہ اپنے رب کی طرف سے بخشش اور جنت ہے. تو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں عطا کی جائیں گی. آج دنیاوی حسن، دنیاوی کشش، دنیاوی لذت پانے کے لیے کیسے کیسے جتن کی جا رہے ہیں. جنت میں کیسی نعمتیں ہیں. سورہ رحمان آیت نمبر 56، 57، 58 میں ارشاد ہوتا ہے، فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ. ترجمہ کنز ایمان، ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہیں. حضرت صدر الافاضل حکیم الامت مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی تفسیر خزانہ العرفان میں ان آیات کے تحت فرماتے ہیں کہ جنتی بیبیاں اپنے شوہر سے کہیں گی، مجھے اپنے رب عز و جل کی عزت و جلال کی قسم، جنت میں مجھے کوئی چیز تجھ سے زیادہ اچھی نہیں معلوم ہوتی. تو اس خدا عز و جل کی حمد ہے جس نے تجھے میرا شوہر کیا اور مجھے تیری بیوی یعنی بیوی بنایا. تو یہ جنتی حوریں ہوں گی کیسی؟ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ الغنی
احادیث کے مضامین کو بیان کرتے ہوئے بہار شریعت حصہ اول کے صفحہ 79 تا 82 پر لکھتے ہیں کہ اگر حور، یہ جنتی جو حور ہے، اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کی حسن کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائے. وہ اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب یعنی سورج ایسا ہو جائے جیسے سورج کے سامنے چراغ. اور جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف بغض نہ ہوگا. ان میں ہر ایک کو حور عین میں سے کم از کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنی ہوں گی، پھر بھی ان لباس اور گوشت کے باہر سے ان کے پنڈلیوں کا مغز دکھائی دیتا ہوگا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے. آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا. مرد جب اس کے پاس جائے گا ہر بار اسے کنواری پائے گا، اور مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت کو کوئی تکلیف نہ ہوگی. جنت کی عورت 7 سمندر میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے. جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائنتی پاؤں کی طرف 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا شیطانی مزامیر یعنی آلات و موسیقی نہیں بلکہ اللہ کی حمد و پاکی ہوگا. وہ ایسی خوشگلو ہوں گی کہ مخلوق میں ایسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی. وہ یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی. ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی. ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گی. مبارکباد ہے اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں. تو یہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، علماء لکھتے ہیں کہ جو ادنا جنتی ہوگا، ادنا جنتی ہوگا، اس کے لیے 80,000 خادم اور 72,000 بیویاں ہوں گی. کیسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی. لیکن وہ کون خوش نصیب ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق اپنی زندگی گزاری. آج کسی کو پانے کے لیے بندہ کیا کیا جتن نہیں کرتا ہے. اپنے گھر والوں سے لڑائیاں کر لی، گھر والوں کو چھوڑ دیا، ماں باپ نے پال پوس کے بڑا کیا، کسی کے عشق میں مبتلا ہو گیا جناب، وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا. نہ جانے کیسے کیسے واقعات ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں. لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا جب اس دنیا سے اگر وہ آزمائش میں بھی رہا، تکلیف میں بھی رہا، بیماری میں بھی رہا، لیکن اگر اس نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کو راضی کیا، نیک اعمال کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں عظیم الشان انعام و اکرام رکھے ہیں. حضرت سیدنا اظہر بن مغیث علیہ رحمت اللہ المجیب جو کہ نہایت عبادت گزار تھے، فرماتے ہیں میں نے خواب میں ایک عورت کو دیکھا جو دنیا کی عورتوں کی طرح نہ تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں جنت کی حور ہوں. یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ شادی کر لو. تو اس نے کہا میرے مالک کے پاس شادی کا پیغام بھیجو اور میرا مہر ادا کر دو. میں نے پوچھا تمہارا مہر کیا ہے؟ تو اس نے کہا رات میں دیر تک نماز پڑھنا. تو ہم بزرگوں کے جو واقعات پڑھتے ہیں کہ کیسا ان کا عبادت میں دل لگتا تھا. رات ہوتی تھی سب سوتے تھے، یہ جاگتے تھے. رات ہوتی تھی نمازوں کی ان کی کیفیت ہی الگ ہوا کرتی تھی. رات ہوتی تھی قرآن پڑھتے پڑھتے گزر جاتی تھی. رات ہوتی تھی ذکر و اذکار کرتے کرتے گزر جاتی تھی. اور جب صبح ہوتی تو روتے ہوئے عرض کرتے کہ مولا ہم نے تیری ویسی عبادت نہ کی جیسی عبادت کرنا حق تھا. کیسے یہ ستھرے لوگ تھے. اور ہم اپنی حالت پر غور کریں کہ راتیں آتی ہیں، دن آتے ہیں، کون سا ایسا لمحہ کہ جس میں ہم گناہ میں مبتلا نہ ہوتے ہوں. نارے جہنم سے تو امان دے، نارے جہنم سے تو امان دے، خلد بریندے باغ جنا دے، خلد بریندے باغ جنا دے، واسطہ نوما بن سا
ثابت کا واسطہ نوما بن ثابت کا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے. تو یہ لمحات ہوتے بھی مانگنے کے ہیں, یہ لمحات ہوتے بھی مانگنے کے کہ اسلاف بزرگان دین کو جب موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں, جنت کا سوال کرتے ہیں. اور جنت میں ہم نے سنا کہ 4 دریا ہیں. دریا کیسے ہوں گے؟ فرمایا گیا کہ جنت میں 4 دریا ہیں, ایک پانی کا, دوسرا دودھ کا, تیسرا شہد کا, چوتھا شراب کا. پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہوں گی. اور ذرا تصور کریں, آج ہمارے یہاں نہریں زمین کھود کر بنائی جاتی ہیں. یہ نہریں زمین کھود کر نہیں بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں. سبحان اللہ. نہروں کا ایک کنارہ موتی کا اور دوسرا یاقوت کا ہے, اور ان نہروں کی جو زمین ہے یہ خالص مشک کی ہے. جو چاہیں گے وہ کھانا فوراً حاضر ہو جائے گا. یہاں تک کہ اگر کوئی پرندہ اڑ رہا ہوگا, اس پرندے کو اڑتا ہوا دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کو جی چاہے گا تو اسی وقت فوراً بھنا ہوا پیش کر دیا جائے گا. ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے. خادموں کے ہاتھ میں چاندی اور دوسرے ہاتھ میں سونے کے پیالے ہوں گے. ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی. جتنا کھانا کھاتے جائیں گے, آج ہم تو کھانا کھاتے پیٹ بھر جاتا ہے, جتنا کھانا کھائے جائیں گے لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی. ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے, ہر مزہ دوسرے مزے سے ممتاز ہوگا. سبحان اللہ. اگر پانی کی خواہش ہوگی, پانی پینا ہے, تو کوزے جو پیالے ہوں گے وہ خود بخود ہاتھوں میں آ جائیں گے. کیسا آٹومیٹک سسٹم ہوگا, کیسا نظام ہوگا, ماشاءاللہ, اللہ نصیب کرے. تو ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی, دودھ, شراب اور شہد ہوگا. پینے کے بعد جہاں سے آئے تھے خود بخود چلے جائیں گے. اب یہاں تو جتنا کھاتے ہیں اتنا استنجا میں جانے کے بھی دھکے لگتے ہیں. تو جنت میں یہ بھی نہیں ہے. وہاں نجاست, گندگی, پیشاب, تھوک, ریٹ, کان کا میل, بدن کا میل بالکل نہیں ہوگا بلکہ ڈکار اور پسینے سے بھی مشک کی خوشبو نکلے گی. اور سارا جو ہے یہ فوراً ہضم بھی ہو جائے گا. جنتیوں کو بھی لباس ملیں گے. جی ہاں, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سراپا نور شاہ غیور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنت میں داخل ہوگا اسے نعمت ملے گی, نہ وہ محتاج ہوگا نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے. آج تو ذرا موسم چینج ہو جائے تو دن میں 2 مرتبہ جی چاہتا ہے کپڑے چینج کر لیں. وہاں کپڑے پرانے نہیں ہوں گے, میلے بھی نہیں ہوں گے, نہ اس کی جوانی ختم ہوگی. سبحان اللہ. سب 30 سال کے ہوں گے, سب 30 سال کے ہوں گے, سب 30 سال کے رہیں گے, بوڑھے بھی نہیں ہوں گے. جنت میں وہ کچھ ہے. آج تو کسی دوسرے ملک جاتے ہیں تو اچھا یہ بھی ایجاد ہو گیا, یہ بھی ایجاد ہو گیا, یہ بھی بات ہو گئی. کوئی ایسی کہیں سے کوئی بات سنی, کوئی خبر سنی, اچھا یہ بھی سسٹم آ گیا, یہ بھی سسٹم آ گیا. حیرت کرتے ہیں, اتنا ایجاد ہو گیا, اتنا ایجاد ہو گیا. تو سنیے, جنت میں وہ کچھ ہے جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا. ایسی نعمتیں ہوں گی. اب جنت میں بازار بھی ہوں گے وہاں پر. اور آج ہم بازار جاتے ہیں سوچ سمجھ کے جاتے ہیں. کون سی مارکیٹ میں جانا ہے پہلے اپنا لیول دیکھ لیتے کہ بھئی اس مارکیٹ میں جانا ہے نہیں جانا ہے. اور گئے, پتا چلا ایک چیز سوچی تھی 500 روپے کی ہے, اب 500 روپے بڑی مشکلوں سے جمع کر کے پہنچے, مہنگائی ہو گئی بھائی, اب تو 600 روپے کی ہو گئی. واپس آ گئے کہ چلو بھائی اگلے مہینے پھر 100 روپے جمع کرو پھر جائیں گے. تو جنت میں بھی بازار جائیں گے جسے ملائکہ یعنی فرشتے گھیرے ہوئے ہیں. ان میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی, نہ کانوں نے سنی, نہ قلوب پر اس کا خطرہ گزرا. اس میں جو چیز چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی, جو چیز پسند آئے گی ساتھ کر دی جائے گی. یعنی وہ رنج نہیں ہے, وہ دکھ نہیں ہے,
جنت میں کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف، کوئی رنج نہیں ہے، اور جنتی بازار میں آپس میں ملیں گے، ملاقاتیں ہوں گی. چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والوں کو دیکھے گا، اس کا لباس دیکھے گا کہ اتنا اچھا لباس پہنا ہے اس نے، اتنا اچھا امامہ شریف پہنا ہے، ایسے ایسے اس کو وہ نعمتیں ملی ہیں، ایسا حسن ہے، ایسا اس کو اس کی کیفیت ہے. یعنی ابھی اس نے اس کے لباس کو پسند ہی کیا، ابھی اس معاملے میں غور ہی کیا، ابھی گفتگو ختم نہ ہوئی تھی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں ہے. جب وہاں سے وہ اپنے مکانوں میں واپس آئیں گے، آج موسم تبدیل ہو گیا، بازار سے خریداری کر کے آئے تو بعض تو کہتے ہیں کہ ہماری حالت ایسی ہو جاتی کہ بچے ہمیں نہیں پہچانتے، ڈر جاتے ہیں، ایسی حالت ہو جاتی ہے. اور جنتی جب بازاروں سے سارے معاملات کر کے گھر پہنچیں گے تو ان کی بیویاں ان کا استقبال کریں گی، مبارکباد دے کر کہیں گی آپ واپس ہوئے، آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے کہ آپ ہمارے پاس سے گئے تھے، یہ پہلے سے اچھے ہو کر آئے آپ. اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جنت میں جو نعمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، اس میں سب سے بڑی نعمت رب تعالی کا دیدار ہے. حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی میں تھے کہ آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا تم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے تو اسے اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھتے ہو، کہ اس کے دیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہ کرو گے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا کے 1 ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں. عرش الہی عز و جل ظاہر ہوگا، رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا. ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں کوئی ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور ان میں کوئی ادنا نہیں. اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور اللہ عز و جل کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی جگہ سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ. پھر میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کسی سے ملنا چاہتے ہوں گے کہ ملنا ہے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے. سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیبیاں نعیم و خدام و تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے، اور ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا. جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو؟ سبحان اللہ. کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے، اے مالک تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی. اس وقت پردے کے مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا تو دیدار الہی عز و جل سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی. جنت میں آقا کا پڑوسی، جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الہی، بن جائے عطار الہی. بہرے رضا قطب مدینہ، بہرے رضا قطب مدینہ، یا اللہ میری
جھولی بھر دے یا اللہ، میری جھولی بھر دے یا اللہ، میری جھولی بھر دے۔ تو میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائیوں، حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ پہلی رجب کی پہلی رات، دوسری 15 شعبان شب برات، تیسری جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات، چوتھی عید الفطر کی رات، 5ویں عید الاضحیٰ کی رات۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ تو بخشش کی، رحمت کی، جنت کی دعا مانگ لیں۔ بخش دے تو عطار کو مولا، بخش دے تو سگے عطار کو مولا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا، جو کہ نبیوں کا سرور ہے، جو کہ نبیوں کا سرور ہے۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ، میری جھولی بھر دے۔ تو جنت میں ایک ایسی نہر بھی ہے جس کا نام ہی رجب ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھی، جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے اللہ عز و جل اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اور بھی بہت ساری روایات جنت کے فضائل، اس کی نعمتوں کے بارے میں ہیں، لیکن غور کریں اور سوچیں کہ آج اگر ہمارے محلے میں ہی، پڑوس میں ہی کوئی اپنے مکان کو ذرا سا رینوویٹ کر لے، مطلب تھوڑا اس کا چینج کر لے، کچھ مینٹیننس بڑھا لے، کچھ اچھا بنا لے، تو ہماری خواہش ہوتی ہے یار اس کے گھر جیسا میں بھی گھر بناؤں گا۔ آج پڑوسی نے، رشتہ دار نے، کسی نے گاڑی لے لی، کار لے لی، تو فوراً حسرت ہوتی ہے یار اپنے بھی یار گاڑی لیں، ہمارے کو بھی ایسی گاڑی ہونی چاہیے۔ کسی کے جیب میں کچھ رقم زیادہ دیکھی تو تڑپ جاتے ہیں کہ یار اپنے پاس تو کچھ نہیں ہے، چھوٹا آدمی ہوں، یہ تو یار اتنے پیسے رکھتا ہے، میرے پاس بھی اتنے پیسے ہونے چاہیے۔ مطلب دنیاوی اگر کسی کو ترقی کرتا دیکھتے ہیں، دنیاوی کسی کو کوئی منصب پاتا دیکھتے ہیں، تو ذہن بنتا ہے کہ یار اپنے کیوں پیچھے رہ گئے، ہم بھی کوشش کریں گے۔ اور پھر کوشش کیا ہوتی ہے، وہ اپنے کام کاج میں ایسا جت جاتا ہے، ایسا اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے ایک طرح سے کہ جناب اس کو تو نہ نمازوں کا خیال لیتا ہے، نہ اس کو روزوں کی توفیق ہوتی ہے، بلکہ رمضان کا مہینہ، کہ جس مہینے کو اگر بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے کام رجب شعبان میں فارغ کر کے رمضان میں اعتکاف کرتے تھے، کہ رمضان میں یہ اعتکاف کر کے اللہ کی زیادہ عبادت کر لوں، اللہ کو زیادہ مطلب میں راضی کر لوں، عبادت کر لوں، تاکہ رمضان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاؤں، یہ ان کی کیفیت ہوتی تھی۔ اور آج ہمارا یہ کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کے معاملات سیکھتے ہیں، یار یہ سیزن کیسے ملے گا، رمضان میں ہم زیادہ دولت کمائیں گے۔ تو یہ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمیں کیوں یہ ذہن نہیں بنتا ہے، ہم کیوں یہ ذہن نہیں بناتے کہ یار میں تو صرف فرض روزے رکھتا ہوں، یہ فلاں اسلام بھائی کو دیکھو یار یہ نفلی روزے رکھتا ہے، میں تو صرف فرض نمازیں پڑھتا ہوں، یہ تو تہجد بھی پڑھتا ہے، میں تو پورے سال میں رمضان میں ہی تلاوت
کی ترکیب بنتی ہے؟ یہ تو روزانہ ہی ہر نماز میں تھوڑا تھوڑا یہ قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. میں تو اپنی موبائل لے کر بیٹھا ہوں تو دن میں پتہ نہیں کتنے سینکڑوں میسج کرنا لینا دینا مطلب اس میں لگا رہتا ہوں. اور یہ اسلام بھائی ہے جو ہر وقت تسبیح لے کر ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے. یعنی کیسا اس کا معمول ہے کہ یہ مطلب اپنے آپ کو نیکیاں کرنے میں مصروف رکھ رہا ہے, اور میرا یہ معمول ہے کہ میں مطلب اپنا وقت یوں ہی برباد کر رہا ہوں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم بھی تو کوشش کریں نا, ہم بھی تو ذہن بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح جن خوش نصیبوں کے لیے جنت میں یہ اعلیٰ نعمتیں جو مقرر فرمائی ہیں, میں بھی تو اس کا حصے دار بن جاؤں. کہ یاد رکھیے جنت والے ہی کامیاب ہیں. سورۃ الحشر آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے, لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون. دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں, جنت والے ہی مراد کو پہنچے. تو جنت والے کامیاب ہیں, ان کو اللہ تبارک و تعالی عظیم الشان انعام و اکرام عطا فرمائے گا. بعض روایات میں ہے جنت میں موتیوں کا ایک محل ہے جس میں سرخ یاقوت سے بنے ہوئے 70 مکان ہیں. ہر مکان میں سبز زمرد یعنی قیمتی پتھر کے 70 کمرے ہیں. ہر کمرے میں 70 تخت ہیں. ہر رنگ کے 70 بچھونے ہیں. ہر بچھونے پر ایک عورت ہے. ہر کمرے میں 70 دسترخوان ہیں. ہر دسترخوان پر انواع و اقسام کے 70 کھانے ہیں. ہر کمرے میں 70 خادم اور خادمائیں ہیں. مومن کو یہ تمام نعمتیں عطا کی جائیں گی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اندازہ لگائیے ان موتیوں کے مقدس جنتی محل میں سبز زمرد کے کتنے کمرے, کتنے خدام, کتنی نعمتیں ہیں. اور جب یہ نعمتیں کا تذکرہ سنتے ہیں تو فوراً زبان سے جاری ہوتا ہے تاکید ہے اس ذات کو جس کے فضل کی انتہا نہیں اور جس کی عطا میں کمی نہیں. تو ہمارا رب عز و جل انعام و اکرام عطا فرما رہا ہے. ہم رات دن اس گناہ کر رہے ہیں, نافرمانیاں کر رہے ہیں, پھر بھی وہ اپنی نعمتیں ہم پر روکتا نہیں ہے. تو اگر اس کی فرما برداری کرنے لگ جائیں, سنتوں پر عمل کرنے لگ جائیں, مدنی قافلوں میں سفر کرنے لگ جائیں, نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والے بن جائیں, تہجد گزار بن جائیں, اشراق و چاش پڑھنے والے بن جائیں, قرآن کی تفسیر پڑھنے سنانے والے بن جائیں, فیضان سنت کا درس سننے والے بن جائیں, مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے والے بن جائیں, اپنے آپ کا بھی جائزہ لیں, سنتوں کے پابند بن جائیں, چہرے پر داڑھی سجانے والے بن جائیں, سر پر امامے کا تاج سجانے والے بن جائیں, کسی طرح بھی اپنے آپ کو سنتوں کا پیکر بنانے والے بن جائیں, تو پھر کیسی نعمتیں ہیں کہ بعض روایت میں ہے کہ قیامت کے دن ہی دسترخوان بچھائے جائیں گے, سونے کے دسترخوان بچھائے جائیں گے. اور جو روزہ دار دنیا میں جو روزہ دار ہوں گے وہ جب قبروں سے نکلیں گے ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے منہ سے خوشبو نکلے گی جس سے وہ پہچانے جائیں گے. ان کو کہا جائے گا کہ کھاؤ, کل تم بھوکے تھے, پیو, کل تم پیاسے تھے, آرام کرو, کل تم تھکے ہوئے تھے. بس وہ دسترخوان پر وہ نعمتیں حاصل کر رہے ہوں گے اور لوگ اس وقت حساب کتاب کی مشقت میں مبتلا ہوں گے. تو دنیا کے چند سال جو اس دنیا میں ہمیں گزارنے ہیں اللہ کی عبادت میں, اللہ کی فرما برداری میں گزارنے ہیں. پھر دیکھیے کیسی نعمتیں ہیں. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. کیسی نعمتیں ہیں, کیسی برکتیں ہیں, منتظر ہے نا. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. خدا دل خیر سے لائے, خدا دل خیر سے لائے, سخی کے گھر ضیافت کا. خدا دل
خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا گدادی منتظر ہے، خلد میں نیکوں کی دعوت کا۔ جب یہ تذکرے سنتے ہیں تو انتظار ہے، ہم بھی منتظر ہیں۔ گدادی منتظر ہے، خلد میں نیکوں کی دعوت کا۔ خدا دل خیر سے لائے، خدا دل خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا۔ خدا دل خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، غور کریں اور سوچیں، محاسبہ کریں، زندگی میں کتنے ہی رجب المرجب کا مہینے آئے، گزر گئے، کیوں ہی گزر گئے، اب نہیں گزرنے دیں گے۔ انشاءاللہ عبادت کا بیج بوئیں گے، انشاءاللہ اس خوب عبادت کریں گے، انشاءاللہ خوب روزے رکھیں گے، خوب تلاوت قرآن کریں گے، اور انشاءاللہ مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے عطار کے منظور نظر بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔